قریش میں آگے فرمایا گیا، یہ دعا تلقین کی گئی، اے اللہ جہاں تو مجھے داخل کرنے والا ہے وہاں میرا داخل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں اپنے ٹاپکس پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو فوجی مہمات تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی تھی مدینہ میں، ان کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں اور اس کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا۔ سورۃ القریش میں آگے فرمایا گیا، یعنی بدبختو، تمہیں اللہ کے اس کے گھر کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اور تم نے اس کی حرمت کو بھٹا لگا رکھا ہے۔ تم پر تو لازم ہے کہ اس کے گھر کے مالک اللہ واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک سے نجات دلا رکھی ہے اور خوف سے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس منظر کو سامنے رکھیں کہ مغرب و مشرق کی تجارت میں قریش کو بلا شرکت غیر جاداری حاصل تھی، اس وجہ سے کہ یہ کعبہ کے متولی تھے اور کعبہ میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا اور آپ نے اب ایک قوت ہونے کے اعتبار سے اپنی موجودگی ثابت فرما دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کا ایک مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت قریش کی رگے جان پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنایا، اس طرح ان کی معاش کے لیے ایک خطرہ پیدا فرما دیا۔ قریش کی معاشی ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی بھی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس علاقے میں جو دوسرے قبیلے آباد تھے ان کے قریش سے معاہدے تھے اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں متعدد سفر کیے جن میں اپنی قوت کا مظاہرہ بھی فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ بقول اقبال، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بنیاد، تو تبلیغ و دعوت کے ساتھ طاقت بھی شامل ہو جائے تو اب یوں سمجھیے کہ جیسے سونے پہ سہاگا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، یہاں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین کی گئی، اے اللہ جہاں تو مجھے داخل کرنے والا ہے وہاں میرا داخلہ سچائی اور راست بازی کے ساتھ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہو وہاں سے سچائی اور راست بازی کے ساتھ نکال، اور اپنے خاص و خزانہ فضل سے قوت و طاقت کے ساتھ میری مدد فرما۔ یہ ہے وہ قوت اور طاقت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ نکلتے تھے، کسی قبیلہ میں جا کر آپ نے 10-20 دن قیام فرمایا اور ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ اول تو ان کو اپنا حلیف بنا لیا اور کم از کم انہیں غیر جانبدار ضرور بنا لیا۔ اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی کرو، ہمارے خلاف ان کی مدد نہ کرو، ان کے خلاف ہماری مدد نہ کرو، بلکہ بالکل غیر جانبدار رہو۔ اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات جن کو جدید اصطلاحات کے حوالے سے قریش کی معاشی اور سیاسی ناکہ بندی کہا جاتا ہے، ان مقاصد کے لیے 4 سفر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنفس نفیس فرمائے اور 4 مہمات ایسی روانہ کی کہ جن میں آپ شریک نہیں تھے۔ یہاں 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں، ایک یہ کہ ان مہموں میں آپ نے کسی انصاری صحابی کو شامل نہیں فرمایا، یہ جملہ مہمات مہاجرین پر مشتمل تھیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار نے عرض کیا تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، اگر قریش نے آپ کی وجہ سے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ کل 1 سال کے اندر یہ ساری کارروائی عمل میں آ گئی، یعنی رمضان 1 ہجری سے لے کر رمضان 2 ہجری کے عرصہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات سر انجام دیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر کم وقت میں کس قدر شد و مدار اور زور و شور کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے بختر بند گاڑیوں پر کوئی مہم بھیج دی ہو، بلکہ یہ تمام مہمات اونٹوں کے ذریعے یا پیدل طے کی گئیں۔ تو عجب ہوتا ہے کہ سیرت نگاروں نے غزوہ بدر سے قبل ان مہموں کا بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا ہے اور اس مقام سے ایسے گزر گئے جیسے یہ سیرت کے غیر اہم واقعات تھے۔
ان کے نزدیک ہجرت کے بعد پہلا قابل ذکر واقعہ غزوہ بدر ہے۔ حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں۔ غزوہ بدر سے تو اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد اور چھٹے اور آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم میں داخل ہوئی ہے، لیکن اس صبر محض نے ہجرت کے بعد راست اقدام کی صورت کیسے اختیار کی، جس کے نتیجہ میں مسلح تصادم کی نوبت آئی۔ یہ ہے وہ قریباً 150 سال کی تاریخ جس پہ غور و تدبر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے گا، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کیوں اٹھانا پڑی۔ تو انشاءاللہ جی ابھی ہمارا یہ ٹاپک جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ٹاپکس اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔